الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 15 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورہ اصلاً آخری اقدام کے لیے تیاری اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کو بیان کر رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آخری فیصلہ فرما دیا اور وہ عدالت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سرزمین عرب میں لگائی گئی، اس کے فیصلے کا وقت آ گیا، تو اب اہل ایمان کو اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو، مسلمانوں کو اس میں کیا خدمت انجام دینی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور بدر کے معرکے کو پس منظر میں رکھ کر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جو غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں سامنے آئی ہیں ان پر تنبیہ فرمائی ہے، اور اس طرح گویا مسلمانوں کی جماعت کا تزکیہ بھی کیا ہے اور انفرادی حیثیت سے بھی ان کو بعض ہدایات دی ہیں۔ تو اسی ذیل میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کوئی پہلا معرکہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں سرخرو کیا، لیکن اور بھی پیش آئیں گے۔ اور اس میں یہ تو ہوتا ہے بعض موقعوں کے اوپر کہ ایسے بعض معرکے پیش آ جاتے ہیں جس میں گوریلا وارفیئر کے طریقے پر آپ نے حملہ کیا، آپ لوٹ آئے، لیکن باقاعدہ فوج کشی کی ہے تو وہ پھر پورے نظم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس نظم میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے حکم پر اس میدان میں اتریں گے تو ہر حال میں سامنے رہنی چاہیے، وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ ان منکروں کے ساتھ تو اب جنگ شروع ہو گئی، یعنی یہ حملہ آور ہو گئے، اب پے در پے بعض مار کے ہوں گے۔ تو اس میں جب بھی منظم فوج کشی کی صورت میں، یعنی اس کے لیے الفاظ یہ ہیں کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، منظم فوج کشی، باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں اگر مقابلے میں آتے ہو تو پھر کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں اترے اور بزدلی دکھائے، یعنی بہادروں کی طرح اترو، اس لیے کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی شانیں تم نے بدر کے معرکے میں دیکھ لی ہیں، اللہ نے کیسے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، اس کا تم مظاہرہ دیکھ چکے ہو۔ اس کے بعد اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو، اللہ کے رسول کی مائیت ہو اور تم میدان جنگ میں اترو اور اس کے بعد بزدلی دکھاؤ۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی گوریلا وارفیئر یا کرو فر کی جنگ کی صورت میں نہیں۔ کرو فر کی جنگ، گوریلا وارفیئر یعنی آپ نے حملہ کیا، آپ لوٹ گئے، آپ بھاگ کے چلے گئے، اس میں بالکل اور طریقے سے جنگ ہوتی ہے۔ یعنی گوریلا وارفیئر یا کرو فر کی جنگ کی صورت میں نہیں، جس میں حملہ کرو، لوٹو اور بھاگ جاؤ کے اصول پر جنگ کی جاتی ہے، بلکہ جب منظم فوج کشی کے طریقے پر مقابلہ ہو تو اس میں یہ فرمایا کہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا یہ بہت بڑا جرم بن جائے گا۔ کیوں جرم بن جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم پر اتر رہے ہو، یہاں کوئی اجتہادی معاملہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی فیصلہ کیا ہے جس کی غلطی میدان جنگ میں واضح ہو گئی، اللہ کے حکم پر اتر رہے ہو، اللہ کا رسول قیادت فرما رہا ہے، اور اس وقت تم نے اپنے آپ کو
اس معاہدے کے تحت اس جنگ کے لیے پیش کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، یعنی اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اس نے اس جماعت جو صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے، یعنی اللہ نے اپنے مشن کے لیے ان کو منتخب کر لیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اب یہاں منکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے براہ راست فرشتے نہیں آئیں گے، ان پر عذاب بھی فرشتے نہیں لے کے آئیں گے، تم کو میدان میں اترنا ہے۔ تو جب اللہ نے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، بدر کے میدان میں اللہ کی مائیت کے تمام مظاہرے تم نے دیکھ لیے، رسول تمہارے لیے ایک قائد اور رہنما کی حیثیت سے موجود ہے، کسی اجتہادی خطا کی بنیاد پر میدان میں اترنے یا لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی سوال نہیں ہے، تو اس لیے اب کوئی شخص اگر بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ بات فرمائی ہے۔ ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرا الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم۔ اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا، اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا۔ جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے احکام دے رہے ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ جو عقلی مستثنیات ہوتے ہیں وہ خود سمجھ لینے چاہیے۔ اور یہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے یا حکم دیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی علی الاطلاق عموم میں نہیں ہوتا، بلکہ زبان جس طریقے سے کام کرتی ہے اس میں جو چیزیں مستثنی ہونی ہی چاہیے وہ مستثنی ہوتی ہیں، وہ عقلی تخصیص کے طریقے پر الگ سمجھ لینی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اس سختی کے ساتھ کہی جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ان مستثنیات کے بارے میں بھی تردد میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو ان کو یہاں پر لفظاً بیان کر دیا ہے، معاف کیجیے۔ یعنی جنگ میں ایک تو بزدلی کے ساتھ بھاگ جانا ہے، پیٹھ دکھا جانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جنگی تدبیر کے طور پر کبھی پیچھے ہٹتی ہے فوج، کبھی آگے بڑھتی ہے، کبھی حملہ کرتی ہے، کبھی گریز کر جاتی ہے۔ تو لڑنے کے جو اپنے طریقے ہوتے ہیں، یعنی پینترا بدلا جاتا ہے، حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹ کر پھر اس کے بعد کبھی طاقت کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس بات سے خود بخود واضح تھیں کہ وہ مراد نہیں ہے، بزدلی کے ساتھ پیچھے ہٹنا ہی مراد ہے، لیکن یہاں واضح کیا اس کو۔ اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے ایک ٹولی یا کچھ لوگ بالکل اکیلے ہو کے رہ گئے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ پیچھے ہٹتے ہیں تاکہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مل جائیں اور وہاں جا کر منظم جنگ میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ سب تدبیر کی چیزیں ہیں، ان میں سے دو ایک کی مثال دے کے بتا دیا کہ یہ مستثنی ہے اس سے، اور مستثنی ہی ہونے چاہیے، لیکن خوب سمجھ لو کہ یہ مراد نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اس سے یہ بات دین کے احکام کے بارے میں بھی واضح ہو گئی کہ عقلی مستثنیات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ اگر کسی جگہ بیان نہیں ہوئے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا استثناء ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ نہ بات کہتے تو تب بھی رسول اللہ سے پوچھا جاتا تو آپ یہی فرماتے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ بزدلی کے ساتھ میدان کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ میں نے لکھا اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے حکم پر اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی یہ دو چیزیں ضروری ہیں، اللہ کی راہ میں قتال
اور براہ راست اللہ کے حکم پر قتال۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے حکم پر اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں اترنے کے بعد بزدلی اور فرار کی نوعیت کا پیٹھ دکھانا حرام ہے۔ یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست حکومت میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت، اللہ کے رسول کی قیادت میں یہ سب کام کرنا تھا۔ اس کے آداب حدود بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی بزدلی کے ساتھ میدان سے بھاگتا ہے تو یہ محض ایک غلطی نہیں ہے جس سے درگزر کر لیا جائے، اس کے کچھ نتائج ہیں اور وہ بہت خطرناک نتائج ہیں۔ کسی صاحب ایمان کو ہرگز اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بے اعتمادی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف طریقے سے کہہ دیا کہ جنگ تم کرو گے، مدد میں کروں گا، یہ بتا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر وہ شخص بے اعتمادی کا اظہار کرے گا جو اس موقع کے اوپر پیچھے ہٹ جائے۔ دنیا کی آخرت پر ترجیح، یعنی ظاہر ہے کہ بھاگے گا تو اسی لیے تو بھاگے گا کہ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں کیوں مروں۔ تو اگر آخرت پر سچا ایمان ہے، خدا کی طرف سے میدان میں اتارا گیا ہے، تو پھر بھاگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا اصلاً مطلوب ہے، آخرت پر ایمان کی وہ صورت نہیں ہے۔ دنیا کی آخرت پر ترجیح اور موت و حیات کو اپنی تدبیر پر منحصر قرار دینے کا جرم ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس موقع پر خدا کی نصرت، تائید، اس کے پیغمبر کی قیادت، سب کچھ میسر ہے اور اس میں آدمی بھاگ رہا ہے، تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس بنیادی حقیقت ہی کو دل سے تسلیم نہیں کیا کہ زندگی موت سب اللہ تعالیٰ پر کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہے کہ جو مجھے زندہ رکھنا چاہے گا تو زندہ رکھے گا، اور اگر اس کی راہ میں موت ہی طے ہے تو پھر اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بے اعتمادی، دنیا کی آخرت پر ترجیح اور موت و حیات کو اپنی تدبیر پر منحصر قرار دینے کا جرم ہے، جس کی ایمان کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں مانی جا سکتی۔ یعنی یہ ایمان کے منافی ہو گیا معاملہ جو وہاں پہ زیر بحث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ نتیجہ بڑا غیر معمولی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی عام جنگ ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، بھاگ گیا، کوئی بزدلی دکھا دی، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، لیکن معاملے کی یہ نوعیت اور ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نتیجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد جہنم ٹھکانہ ہے، دوزخ ٹھکانہ ہوگا، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المصیر ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو یہ چونکہ معاملے کی ایسی نوعیت تھی، اس لیے اس کو واضح کرنا ضروری تھا کہ یہ کس موقع پر، کس سلسلے میں، کس معاملے میں اتنی سخت بات کہی گئی ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ؟ یعنی اب اس کے اوپر مزید استدراک کیا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے۔ یہ مقدر ہے بات یہاں، یعنی یہ الفاظ میں نہیں ہے، مقدر ہے یہاں۔ گویا پچھلی بات اور اس بات کے درمیان جو ایک فے آ گئی ہے، اس میں عربی زبان نے اس کو ادا کر دیا ہے، تو اس کو جب ہم کھول دیتے ہیں تو یہ مضمون ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے۔ یعنی اس میدان میں اترے ہو تو یہاں تو اگر کبھی بائبل کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے تو جگہ جگہ یہ تعبیر دیکھی ہوگی کہ پھر ان کے رتھوں کے ساتھ خدا کا رتھ چلتا ہے، ان کے ساتھ پھر خدا ان کی طرف سے ہو کے لڑتا ہے۔ تو پیغمبروں کی موجودگی میں یہ صورت ہوتی ہے، تو اس میں گویا یہ بتایا ہے کہ ایمان والو جان چرانے کی وجہ کیا ہے، فرار کا باعث کیا ہے؟ تمہاری طرف سے تو خدا لڑ رہا ہے۔ اب اس کی مثالیں دی ہیں، فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ یہ جو ابھی بدر کا مارکا ہوا ہے، سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یعنی کیا خیال ہے تمہارا کہ اس بے سر و سامانی کے ساتھ
تم لوگ کامیاب ہوئے ہو، یہ ساری کی ساری قریش کی قیادت کھیت رہی ہے، سب کے سب جس جگہ کہا گیا تھا کہ یہاں فلاں گرے گا اور یہاں فلاں کا آخری انجام ہوگا، وہ ہو گیا سب کچھ، تو کیا خیال کر رہے ہو کہ تم لڑ کے آئے ہو یہاں سے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام اس سے بالکل واقف تھے، پوری طرح واقف تھے۔ اگر آپ تاریخ کو بھی پڑھیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے تو بندھے ہوئے اونٹ ڈال دیے گئے اور ہم نے ان کی گردنیں کاٹ دی ہیں۔ تو فرمایا کہ سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اس موقع پر اس واقعے کا بھی بہت دل نواز اسلوب میں حوالہ دیا ہے، یعنی جب بالکل جنگ آخری مرحلے پر تھی اور اس طرح کی کیفیت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ادھر سے 1000 کا لشکر ہے اور گرد و غبار اڑ رہا ہے اور یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، تو رسول اللہ نے کچھ خاک یا کنکر پکڑ کے شاہت الوجوہ کہتے ہوئے، جو عربی زبان میں لعنت کا جملہ ہے، پھینک دیے ان کی جانب۔ تو ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ نے پھینکے تھے۔ تو جب وہ پھینکے تو کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ جیسے قریش کا لشکر ایک گرد باد میں الجھ کے رہ گیا ہے، یعنی وہ تھے تو مٹھی بھر کنکری جو پھینکے گئے تھے۔ اس پر بھی تبصرہ کیا، فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ بدر کے مارکے کی تصویر ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو اس زاویے سے ہم کبھی دیکھتے نہیں کہ یہ اصل میں ایک خدائی جنگ تھی جو زمین پر پیش آئی۔ اس کو عام جنگوں پر قیاس کرنا اور اس کی بنیاد پر اپنے لیے کچھ تصورات قائم کر لینا اور کچھ امیدیں قائم کر لینا، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ معاف کیجیے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور اے پیغمبر جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خاک تو رسول اللہ نے پھینکی تھی، اور قتل بھی بظاہر مسلمانوں ہی کی تلواروں نے کیا تھا۔ تو یہ کیا فرمایا ہے؟ روایتوں میں بیان ہوا ہے، اس پر نوٹ ہے، روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک زمین سے اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینک دی۔ یہ لعنت کا جملہ اور قدیم ترین زمانے سے لعنت کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی تم اللہ کی رحمت سے اب مایوس ہو جاؤ، اب تو تمہارے لیے بربادی ہے۔ اس مدعا کو سامنے رکھ کر اس طرح خاک یا کنکر پھینکے جاتے ہیں۔ یہ لعنت کا جملہ اور قدیم ترین زمانے سے لعنت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مسلمان یعنی پہلے رسول اللہ نے ایسے خاک پھینکی اور اس سے جو کچھ کیفیت پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہی مسلمان حملہ آور ہو گئے، مسلمان اس کے ساتھ ہی یکبارگی حملہ آور ہو گئے۔ قرآن میں یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہاں زبان کا یہ اسلوب بھی نگاہ میں رہے کہ بعض مرتبہ فعل کی نفی سے، یہ کہا ہے نا کہ تم نے قتل نہیں کیا، تم نے خاک نہیں پھینکی، بعض مرتبہ فعل کی نفی سے مقصود نفس فعل کی نفی نہیں ہوتی، یعنی یہ مراد نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے قتل نہیں کیا یہ بتانا مقصود ہے، یا رسول اللہ نے خاک نہیں پھینکی یہ بتانا مقصود ہے، بلکہ اس فعل کے ساتھ ان شاندار نتائج کی نسبت کی نفی ہوتی ہے جو اس فعل کے پردے میں ظاہر ہوئے۔ یعنی نفی اس بات کی کرنی مقصود تھی کہ وہ کنکر جو تم نے پھینکے تھے وہ نتیجہ نہیں دکھا سکتے تھے، اس لیے وہ اللہ نے پھینکے، اور تم نے اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں نہیں اڑائیں، تم نہیں اڑا سکتے تھے اس طریقے سے، 2-4 کو مار لیتے، پوری قریش کی قیادت کھیت رہی، یہ اللہ ہی کر سکتا تھا۔ تو نتائج کے پہلو سے گویا نفی اور اثبات ہے۔ مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کا قریش کی دل بادل غرق آہن فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ڈال دینا، یا آن حضرت کے دستے مبارک سے پھینکی ہوئی چٹکی بھر خاک کا ایک ایسا طوفان بن جانا کہ تمام کفار کو اپنی اپنی آنکھوں کی پڑ جائے، اندھے ہو کے رہ گئے کم و بیش جب رسول اللہ نے وہ چند کنکر پھینکے۔
یہ مسلمانوں کی چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلواروں یا پیغمبر کی رمی کے کارنامے نہیں تھے، بلکہ اس دستے غیب کے کارنامے تھے جو مسلمانوں کی میانوں اور پیغمبر عالم کی آستینوں میں چھپا ہوا تھا۔ یعنی یہ گویا ذات خداوندی کی طرف سے نصرت کا ظہور تھا، اللہ کی طاقت تھی جو نمودار ہوئی، اور اس نے مسلمانوں کی تلواروں کو بجلی بنا دیا اور ادھر ان چند کنکروں کو ایک طوفان بنا دیا۔ جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے۔ کیوں پھینکی ہے؟ کیوں کیا ہے یہ؟ یعنی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ لڑتے ہیں، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، کیوں ہوا؟ فرمایا لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْہُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے۔ یعنی جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس زمین پر اس کی شان کا ظہور ہوگا، اس کی عدالت کا ظہور ہوگا، وہ اپنا فیصلہ سنائے گا، اور ادھر چونکہ ایمان والے میدان میں اترے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ضروری تھا کہ ان پر بھی اب عنایت ہو، ان پر بھی کرم ہو، ان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس کا معطوف علیہ یہاں اور عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق حذف کر دیا ہے۔ یعنی عربی زبان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو جملوں کے درمیان میں ایک پورا کا پورا جملہ یا ایک مضمون محذوف ہو جاتا ہے، یعنی اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا، لیکن ساخت ایسی ہوتی ہے کہ خود بخود ایک اچھی عربی زبان اور بالخصوص قرآن کی عربی زبان کو جاننے والا اس کو سمجھ لیتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے، یہ چونکہ بالکل واضح تھا، حذف کر دیا، اور دوسرے حصے کو نمایاں کر دیا، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے۔ تو یہاں پر یہ عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق ہوا ہے، اس لیے کہ اوپر کے الفاظ سے وہ خود بخود واضح ہو رہا ہے، یعنی جو بات اوپر کہی گئی ہے، جس سیاق میں کہی گئی ہے، ادنا تأمل سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔ اس میں بھی ذالکم کے بعد گویا ایک مدعا کو نہیں بیان کیا لفظوں میں، یہ ہوا پھر، ایسے ہوا پھر، یعنی یہ مضمون ہے، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔ وان اللہ موہن کید الکافرین، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ یعنی جو کچھ ہوا وہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آئندہ بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اب ان کو خائب و خاسری کر کے رہے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں ذالکم کا لفظ آیا ہے، جو پیچھے ہوا ہے، یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اصل میں ذالکم کا لفظ آیا ہے۔ یہ جب اس طرح آتا ہے تو پورے جملے کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ ہے صرف، لیکن عربیت کے اسالیب کے مطابق وہ پورے جملے کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ آگے حرف ربط واو کا تعلق اسی جملے کے مفہوم سے ہے، یعنی جب آگے ایک اور ہے تو وہ اصل میں اس پورے مدعا کے اوپر آ گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ جملہ ٹھیک ٹھیک اوپر کے جملہ ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار کا مد مقابل جملہ ہے۔ پیچھے جب ان کا ذکر ہوا تھا تو ان سے خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ یہ ہے پھر اب چکھو اس کا مزہ، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو اس کے بالکل مقابل میں اب یہ بات کہی، یعنی کفار کے لیے یہ چپت نقد ہے، یعنی یہ تو گویا ابھی پڑ گئی جو ان کو بدر میں لگی، اور تمہارے لیے یہ فتح عظیم نقد ہے جو تمہیں حاصل ہوئی۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دینی تھی اس کی ایک قسط نازل ہو گئی۔ تمہارے لیے اس طرح کے لشکر کے مقابلے میں فتح پانا کوئی آسان بات نہیں تھی، تمہیں بھی یہ انعام نقد مل گیا۔
اب آگے ان کے لیے دوزخ ہے اور تمہارے لیے یہ بشارت، یعنی ان کا معاملہ جو ہونا تھا ہوا، وہ اب میری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں مرنے کے بعد، تو ان کے لیے تو اگلی منزل اب دوزخ کی منزل ہے، کیونکہ وہ خدا کے پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے۔ اب آگے ان کے لیے دوزخ ہے اور تمہارے لیے یہ بشارت، تم ابھی دنیا میں ہو، تمہیں فتح ہوئی ہے، تو تمہارے لیے کیا بشارت ہے؟ بشارت یہ ہے کہ کفار کی سازشوں کے تمام تار و پود بکھر جائیں گے اور دین حق کا بول بالا ہوگا۔ یعنی رسول اللہ کی بعثت کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آنے والا تھا اس میں کچھ مثبت تھا، کچھ منفی تھا۔ منفی منکروں کے لیے، مثبت ایمان والوں کے لیے، تو دونوں کو بیان کر دیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ تدبیریں، اس میں لفظ آیا ہے قید، اصل میں لفظ قید آیا ہے۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ بدر کی جنگ مسلمانوں کے کسی اقدام کے نتیجے میں نہیں ہوئی۔ یہ اس کی تمہید میں بڑی وضاحت سے میں بیان کر چکا ہوں کہ ہماری سیرت و مغازی کی کتابوں میں بدر کی جنگ کی جو تصویر ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، قافلے کا معاملہ کیا تھا، رسول اللہ کا فیصلہ کیا تھا، اللہ کا فیصلہ کیا تھا، سب اس سورہ کی تمہید میں بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ کبھی کوئی قافلہ یا کسی قافلے کا لوٹنا پیش نظر ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو اس مارکے کے لیے نکالنا چاہتے تھے جس میں حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ لیکن اس میں پھر ایک سوال وہی تھا کہ قریش نے یہ فیصلہ کیوں کیا آنے کا، یعنی وہ کیوں حملہ آور ہوئے؟ تو یہاں ایک لفظ استعمال کر کے قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہی بات صحیح ہے جو قرآن سے ہم نے سمجھی تھی کہ اس میں انہوں نے چال چلی، یعنی حملہ کرنے کا بہانہ انہوں نے بنایا، نہ کہ مسلمان کہیں قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آ گئے۔ اصل میں لفظ قید آیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ بدر کی جنگ مسلمانوں کے کسی اقدام کے نتیجے میں نہیں ہوئی بلکہ قریش کے لیڈروں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک خفیہ تدبیر کی۔ لفظ قید کا مطلب یہ ہے، انہوں نے قافلہ تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا اور ایک لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی حملہ تو نہیں ہوتا نا، ورنہ اس کی کوئی اخلاقی ساکھ نہیں رہتی۔ تو آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت وہ سوال اٹھا دیتی ہے، اور جب سوال اٹھا دیتی ہے تو پھر میدان میں جان تو نہیں دیتا کوئی آسانی سے۔ تو ضروری تھا کہ جن لوگوں کو وہ لے کے نکلے ہیں ان کو مطمئن کریں کہ ہم تو تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے قافلوں کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ محض مذہبی اختلاف پر ہم نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ بہانہ تراشا انہوں نے قافلہ تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا اور ایک لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اس کو اور اس کے بعد بھی جو کچھ وہ کریں گے اسے قید کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ اس وقت بھی ایک خفیہ تدبیر تھی، ایک چال تھی، یہ آگے بھی کریں گے اس طرح کی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سب چالوں کو ناکام کر دینے کا فیصلہ کر دیا، تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اسے قید کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی چال اور سازش کے ہیں۔ تو یہ لفظ استعمال کر کے توجہ دلا دی ہے کہ یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں نے قریش کے ایک قافلے کو لوٹنا چاہا اور قریش کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں کہ یہ کوئی جارحیت نہیں تھی بلکہ اپنے قافلے کی حفاظت کی تدبیر تھی۔ تو قرآن مجید نے اس کا بالکل پردہ چاک کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ ان تستفتحوا فقد جاکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی آسمانی فیصلہ ہونا چاہیے، ایک موقف ہمارا ہے
تم ایک پیغمبر بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، اب خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ ہم حق پر ہیں یا تم۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ دیکھیے پیچھے کیا تھا، پیچھے سارا خطاب مسلمانوں کے ساتھ تھا، ان کو بتایا جا رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، بغیر کسی ادنا اشارے کے خطاب تبدیل ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس کے اسالیب جگہ جگہ ہے، شان کلام ہی سے وہ بدل گیا۔ وہ یہ بات اصل میں مسلمانوں کو کہنے کی نہیں ہے، تو بات نے بتا دیا کہ یہاں اب رخ کس طرف ہے۔ تو جس طرح ایک خطیب دائیں اور بائیں سے کبھی اپنوں کو خطاب کرتا ہے، کبھی دوسروں کو کرتا ہے، کبھی ماضی کا ذکر، کبھی حال کا، تو جس طرح کہ امام فرائی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن مجید تو ایک آسمانی خطیب کی طرح کلام کرتا ہے، یخاطب و شمالاً و جنوبا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو اس طریقے سے یہاں رخ بدلا اور یہ کہا کہ اگر تم، یعنی اے قریش مکہ، قریش کے لوگوں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو یہ فیصلہ آ گیا، یعنی اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ میں نے لکھا ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو اس جنگ میں اپنی فتح کا کامل یقین تھا۔ یعنی جب وہ میدان میں اترے ہیں تو ایک تو ان کے پاس ساز و سامان، اسلحہ، فوج، سب کچھ بہت برتری میں تھا۔ یعنی مٹھی بھر لوگ بالکل بے سر و سامان، جن کے پاس ابھی کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ بہت کم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں، ہمارے ہاں چیزیں ان کے صحیح تناظر میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجرین اپنے ساتھ لے کے آئے یا جو بعد میں پہنچ رہے تھے، سب کا بندوبست نہیں کر سکے۔ مدینہ بڑا چھوٹا سا گاؤں تھا، تو اس میں مواخات قائم کی گئی، یعنی انصار کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ایک ایک شخص کو اپنا بھائی بنا کر اس کے تمام معاملات اٹھا لیں۔ آسان نہیں ہوتا، یعنی کبھی سوچئے کہ ایک بستی میں ہے، آپ کے پاس اپنا ہی کچھ کھانے پینے کو بہت نہیں ہے، تو اس میں آپ سے یہ تقاضا کیا جائے، تو بعض لوگوں کو تو اس طریقے سے آپ نے کچھ اپنی جگہ، مہاجر آ گئے ہیں نا، ان کے پاس نہ کوئی کام کرنے کے لیے ہے، نہ وہ وہاں کی کھیتی باڑی سے بھی واقف ہوئے ہیں، ان کی معیشت بالکل اور طرح کی تھی مکے میں، مدینے کی معیشت اور معیشت کے ذرائع بالکل مختلف۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جس کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، اور ان کے لیے مسجد نبوی میں جیسے آپ مہاجروں کے لیے کیمپ لگا دیتے ہیں، کیمپ لگایا گیا۔ ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یعنی نہ یہ کوئی تعلیم گاہ تھی، نہ یہ کوئی تربیت گاہ تھی، نہ یہ کوئی خانقاہ تھی، مہاجروں کا کیمپ تھا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، اور ذمہ داری اس شان کے ساتھ اٹھائی کہ گھر میں بھی دیا ان کے بعد جلتا تھا جب ان کے کیمپ پہ روشنی ہو جاتی تھی۔ تو یہ ذمہ داری جو ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے اٹھانی چاہیے، اس کی بہترین مثال آپ نے پیش کی، لیکن وہ ایک مہاجر کیمپ تھا، اور یہ چیز ضمنی طور پر ان کے لیے فائدہ مند ہو گئی کہ جب وہ صبح و شام مسجد نبوی میں تھے اور ابھی کوئی معاشی جدوجہد نہیں تھی، تو ان کو رسول اللہ سے سیکھنے کے زیادہ مواقع ملے۔ یعنی یہ اس کا نتیجہ تھا، نہ کہ یہ کوئی خصوصی تعلیم گاہ قائم کی گئی تھی، مہاجروں کا ایک کیمپ تھا۔ اور قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی یہ بیچارے بالکل بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں گر کے رہ گئے ہیں، نہ ان کے گھر رہے نہ باہر، تو ان کی مدد کرو، یعنی اپیل کیا ان کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی یافت ہوتی وہ پہلے ان کو دیتے اور اس کے بعد خود استعمال فرماتے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو اس جنگ میں اپنی فتح کا کامل یقین تھا۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ صورتحال تھی جس میں قریش حملہ آور ہوئے، تو دنیوی اسباب کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ شکست کھا کے چلے جائیں گے، یعنی کوئی تناسب نہیں تھا، نہ اسلحے کا، نہ افراد کا، نہ قوت کا، نہ حالات کا، بالکل ان کے حق میں تھی ہر چیز۔ قریش کو اس جنگ میں اپنی فتح کا کامل یقین تھا۔ بدر کے لیے روانگی سے پہلے یہ اب یقین کا دوسرا پہلو ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس لشکر ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم شکست کھا جائیں۔
دوسرے یہ کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، وہ اپنے آپ کو باطل پر نہیں سمجھتے تھے، کعبے کے متولی ہیں، ہمارے بزرگوں کی روایات ہیں، ہمارا اپنا دین ہے، یہ ابراہیم کا دین ہے، ہم اس کے علمبردار ہیں۔ یہ نئی بات لے کر آ گئے، وہ یہاں کھڑے تھے۔ بدر کے لیے روانگی سے پہلے انہوں نے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا اس کی مدد کر جو دونوں لشکروں میں سب سے اعلیٰ ہو، جو دونوں گروہوں میں سب سے اشرف ہو، جو دونوں قبیلوں میں سب سے بہتر ہو۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر سمجھتے تھے۔ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے، اپنے پس منظر کے لحاظ سے، اپنے خاندان کے لحاظ سے، اپنے بزرگوں کے تعلق کے لحاظ سے اعلیٰ، اشرف اور بہتر ہیں، بلکہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ تو اس جگہ پر وہ تھے۔ اس طرح خود انہوں نے اس جنگ کو حق و باطل میں فیصلے کی میزان ٹھہرا لیا تھا۔ یعنی یہ باتیں کر کے اور اس جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے گویا خود یہ بات عام کر دی تھی کہ یہ جنگ اب فیصلہ کر دے گی۔ اس سے پہلے بہت سن لی ہم نے ان کی تقریریں، بہت سن لی ہے ان کے واعظ، یہاں سے ہم نے نکال بھی ہے ان کو۔ اب یہ جنگ فیصلہ کر دے گی کہ کون حق پر ہے۔ تو وہ اس عزم، اس ارادے اور اس حوصلے کے ساتھ میدان میں اترے تھے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کہا ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فیصلہ مانگا تھا تم نے تو لو فیصلہ آ گیا، یعنی خدا کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ آ گیا۔ آگے آیت 41 میں غزوہ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی فیصلے کا دن کہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ وجہ ہے کہ آگے بھی قرآن مجید نے اس کو یوم الفرقان قرار دے دیا۔ تو قریش یہاں کھڑے تھے، یہ ان کا موقف تھا، اور وہ میدان میں اترے تو اس پس منظر میں، اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ اترے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو کے تم نے دیکھ لیا، اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر پھر یہی کرو گے، یعنی اپنی اسی روش پر، اسی رویے پر قائم رہو گے، جیسے اب حملہ آور ہوئے ہو اسی طرح کے پھر اقدامات کرو گے، اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، یعنی نتیجہ پھر یہی نکلے گا۔ اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ایسے ہو رہی تھی، یعنی اس شان کے ساتھ، اس طرح کی پیشین گوئیوں کے ساتھ، اس طرح کے اللہ کے وعدوں کے ساتھ، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے جو یہاں فرما دیا ہے کہ اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، تو ہم بھی یہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ پوری آیت نصیحت بھی ہے اور فضیلت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکتے ہو کہ آئندہ مزید تیاری اور قوت و شوقت کے ساتھ حملہ آور ہو گئے، یعنی شکست کے بعد اگر کچھ اپنے لیے بہتر سوچ سکتے ہو تو دنیا میں کھڑے ہو کر یہی سوچو گے نا کہ کچھ کمی رہ گئی تیاری میں، آئندہ زیادہ تیاری کریں گے، زیادہ شان کے ساتھ، زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، زیادہ بہتر اسلحے کے ساتھ آئیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکتے ہو کہ آئندہ مزید تیاری اور قوت و شوقت کے ساتھ حملہ آور ہوگے، سو جان لو کہ یہ چیز بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اس لیے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس پر ہزار باتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ آخری ٹکڑا ساری آیت کی جان ہے، اور اس کے دو لفظوں میں
کفار کے لیے دھمکیوں کا اور اہل ایمان کے لیے بشارتوں کا ایک جہان ہے۔ فرمایا کہ اب آئے جس کو آنا ہو اور لڑے جس کو لڑنا ہو اور جمع کرے وہ جتنی جمعیت جمع کر سکتا ہو، اہل ایمان کے ساتھ ہم ہیں، ہم، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہے مطلب اس جملے کا۔ اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا خیال ہے، یعنی خدا سے لڑنا چاہتے ہو، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس طرح گویا اس مارکے پر اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا اور کفار کو خطاب کر کے کہا کہ اب تمہارے لیے کون سا دن آنے والا ہے۔ اس سے پہلے دعوت تھی، انذار تھا، استدلال تھا، دلیلیں تھیں، سب کچھ تھا۔ اب تو آخری مرحلہ آ گیا ہے، اب کر لو جو کرنا ہے، خدا کا فیصلہ اور اس کی عدالت اب صادر ہونے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم اذ اتانی رجلان فاخذا بذبی فاتی بی جبلا وعرا فقال لی اصعد فقلت انی لا اطیق فقال انا سنصاحلہ لک فصعدت حتی کنت فی سواء الجبل اذا انا باصوات شدیدہ قلت ما هذه الاصوات قالوا هذا هو وباء اہل النار ثم انطلق بی فاذا بقوم معلقین باراکیبہم مشککۃ اشداقہم تسیل اشداقہم دما فقلت ما هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وعنتنه ريا وأسواه منظرا فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزواني ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات فقلت ما بال هؤلاء قال هؤلاء فقال هؤلاء اللواتی یمنعن اولادهن البانهن۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، 2763 رقم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ابو امامہ باہلی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا اس اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح اللہ اپنے پیغمبروں پر وحی بھیجتا، اپنا کلام نازل کرتا، اپنی کتاب انہیں دیتا، اسی طرح بہت سے حقائق انہیں رویا میں دکھائے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ قرآن مجید میں بھی بہت سے اہم رویا ہیں جن کو ہم اردو زبان میں خواب کہتے ہیں، جن کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا اس اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس لے گئے جو سخت متوحش کر دینے والا تھا۔ خواب میں ظاہر ہے کہ جو تصویریں آتی ہیں ان میں یہ سب چیزیں عام لوگوں کو بھی پیش آتی ہیں۔ پیغمبر کو جب رویا دکھایا جاتا ہے تو معنی خیز ہوتا ہے، رویا صادقہ ہوتا ہے، لیکن اس میں تصویریں اسی طرح کی بنتی ہیں جس طرح کے میرے، آپ کے یا کسی کے خواب کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس لے گئے جو سخت متوحش کر دینے والا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ بیان کرتے ہیں اپنے رویا یا خواب، تو کہتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں جا رہا تھا، ایک طوفان تھا، آسمان سے بارش ہو رہی تھی۔ تو اسی طرح کی کیفیت آپ نے
خواب میں محسوس کی کہ کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے مجھے پکڑا ہے اور ایک پہاڑ کے پاس لے گئے ہیں، اور وہ پہاڑ بھی بالکل ویران بیابان، نہ آدم زاد، سخت متوحش کر دینے والا تھا۔ پھر کہنے لگے اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، یعنی اب یہ رویا میں، خواب میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ دونوں نے جواب دیا، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کیے دیتے ہیں، یعنی مشکل نہیں ہوگی، آپ چڑھیے، ہم کچھ مدد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے چڑھنا شروع کیا اور پہاڑ کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بڑی شدت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا آوازیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دوزخیوں کی چیخم داڑ ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض ایسی روایتیں آ چکی ہیں کہ جس میں رویا میں یا خواب میں تمثیل کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ جنت دکھائی گئی ہے۔ اس میں جو مناظر ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کی شناخت یا کسی نعمت کے غیر معمولی پہلو کو بیان کرنے کے لیے ایک گویا تمثیل بنا کے یا تصویر بنا کے آپ چیزوں کو دکھا دیتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی حقیقی جنت یا حقیقی دوزخ نہیں ہے، بلکہ جو دنیا میں ہم کام کرتے ہیں اس کے نتائج جس طرح کے وہاں سامنے آئیں گے ان کی تمثیل ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو یہ کیا آوازیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دوزخیوں کی چیخم داڑ ہے۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی کوچوں سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے، یعنی جس طریقے سے جانور کو آپ لٹکا دیتے ہیں دونوں پاؤں باندھ کر الٹا، تو اس طرح لٹکے ہوئے ہیں، باندھ کے لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ یعنی یہ آپ نے وہاں پہ تصویر دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ پورا ہونے سے پہلے اس کو توڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی ایک بڑی عظیم عبادت ہے روزہ رکھا اور اس کے بعد اس کو جانتے بوجھتے توڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے توڑ دیا۔ یہ معلوم ہے کہ جب رسول اللہ کے زمانے میں بھی کسی شخص نے یہ کہا تو آپ نے ایک بڑا کفارہ اس کو بتایا کہ یہ روزہ توڑ دے۔ ایک ہے روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، رکھ کے توڑ دیا۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا تو مجھے بتایا گیا کہ جو روزہ پورا ہونے سے پہلے اس کو توڑ دیا کرتے تھے۔ پھر وہ اور آگے لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسم بری طرح پھولے ہوئے ہیں، ان سے سخت بدبو اٹھ رہی ہے اور وہ بڑا ہولناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے کچھ عورتیں ہیں جن کی چھاتیوں کو اژدہے ڈس رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ لے جانے والے نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو بچوں کو اپنے دودھ سے محروم رکھتی تھیں۔ یعنی یہ گویا جو بظاہر لگتا ہے کہ بعض چھوٹی چیزیں ہیں، بعض بڑی چیزیں ہیں، لیکن ان کے نتائج اس طریقے سے اس رویا میں یا خواب میں دکھائے گئے۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حقیقی جنت اور حقیقی دوزخ نہیں ہے، بلکہ اس کی تمثیل ہے جو خواب میں دکھائی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے جس طرح کے روایت کی ابتدا میں بیان ہوا ہے، یعنی خود آپ نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ مجھے اس طرح کا خواب آیا۔ انبیاء علیہم السلام کو اس طرح کے رویا اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ ان کے حوالے سے وہ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی تصویریں دکھائی جائیں کہ جب وہ ان کو بیان کریں تو لوگ یہ سمجھیں، جیسے کہ اسراء کے واقعے میں یہ ہوا نا کہ رسول اللہ کو 50 نمازیں دکھائی گئیں، حقیقت میں تو 5 ہی نمازیں ہیں، تاکہ نماز کی حقیقت واضح کی جائے۔ تو یہاں گویا اللہ کی جزا و سزا کی حقیقت واضح کی جانی ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ بہت ایکسٹریم پر ہی دکھایا جائے گا کہ اللہ کی گرفت ایسی ہو سکتی ہے۔ ان کے حوالے سے وہ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ ان میں جو سزائیں دکھائی جاتی ہیں وہ تمثیلی ہوتی ہیں، یعنی وہ حقیقی نہیں ہوتی، تمثیلی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم خواب میں بہت سی چیزیں تمثیل کے پیرائے میں دیکھتے ہیں۔ ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو سن کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عقوبت کا کچھ اندازہ کر لیں اور ان جرائم سے باز رہیں جن کی یہ سزائیں دکھائی گئی ہیں۔ یعنی عورتیں ہوں، مرد ہوں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں،
اپنی زندگی کے اخلاقی تقاضوں کو سمجھیں اور اس سے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی عقوبت کا ایک تصور ان کے سامنے آئے کہ پروردگار اگر چاہے، جیسے وہاں تھا کہ اگر وہ چاہے تو 50 نمازیں تم پر فرض کر دے اور چاہے تو اس طرح الٹا لٹکا دے، تو اس لیے باز رہو اس سے، اس کی سزائیں اس سے مختلف ہی ہوں گی، کمی ہوں گی، وہ رحم ہی فرمائے گا، معافی کرے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر وہ دے تو یہ جرائم ایسے ہیں جن کا تم نے ارتکاب کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ، اس کے بعد سوالوں کی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا سوالات کے سلسلے کو لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اکثر اپنی گفتگو کرتے ہوئے، مختلف اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے، مختلف جو نقطہ نظر آپ کے افکار و خیالات سے مختلف ہیں اس پہ اپنی گزارشات پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ سوالات پیش کر رہا ہوں۔ بظاہر یہ جملہ ایک عاجزی کا، انکساری کا جملہ لگتا ہے کہ ایک صاحب علم اپنے آپ کو طالب علم قرار دے رہا ہے، لیکن میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور تفصیل سے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ طالب علمانہ رویہ ہوتا کیا ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے، کیا وہ اجزائے ترکیبی ہیں اس رویے کی پیدائش کے، اور وہ کیا عوامل ہیں جو مزاحم یا رکاوٹ بنتے ہیں ایک شخص کو سچا طالب علم بنانے کے لیے۔ اس جملے کو اگر آپ میری ذات سے الگ کر کے بھی دیکھیں تو یہ در حقیقت علم کے باب میں صحیح رویے کی نشاندہی ہے۔ علم دنیوی ہو، علم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہو، اللہ کے دین کا ہو، جو بھی علم ہو، اگر آپ طالب علم نہیں ہیں تو وہ علم اپنا دروازہ بند کر دے گا۔ طالب علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم طالب علم کا جب لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسے آتا ہے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سچائی کی تلاش ہے، میں صحیح بات جاننا چاہتا ہوں، میں کسی ادعا کے ساتھ، میں اپنے بارے میں کسی اعتماد کے ساتھ، میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ کر بات نہیں کر رہا، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف کر کے بات کر رہا ہوں کہ میں ایک ضعیف انسان ہوں۔ اللہ نے مجھ کو تھوڑا بہت جو علم و عقل سے نوازا ہے، میں اس کی روشنی میں سچائی کو، حقیقت کو جاننے کی تگ و دو کرتا ہوں۔ اب یہ تگ و دو یا یہ جد و جہد یا یہ صحیح ہے جس کو یہ لفظ طالب علم بیان کرتا ہے، یعنی علم کا سچا طالب، علم کی تگ و دو کرنے والا، علم کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والا، یہ ہر آدمی کو رہنا چاہیے۔ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں، جو پہلے سے آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی ذوم نہیں ہوتا۔ یعنی جو پہلے انسان ہیں ان کو بھی آپ انسانی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اس جگہ کھڑا کر لیتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اب تک جانا ہے یہ اس کے دلائل ہیں۔ مجھے یہ بات زیادہ قابل قبول لگتی ہے یا صحیح لگتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا صاحب علم اس معاملے میں میری رہنمائی کرے گا تو میں اس کو ایسے ہی سنوں گا جس طرح کہ ایک علم کا سچا طالب علم کی بات سنتا ہے۔ یعنی میرے لیے نہ یہ کوئی فتوے کا معاملہ ہے، نہ یہ کوئی انا کا معاملہ ہے، نہ مجھے خواہ مخواہ کسی چیز کا دفاع کرنا ہے، نہ مدافعت کے ذہن کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ میری تو طلب یہ ہے کہ مجھے علم ملے، اور جب میری طلب یہ ہے کہ مجھے علم ملے تو پھر کوئی تعصب، کوئی پہلے سے قائم کیے ہوئے جذبات، کوئی خواہ مخواہ کے تحفظات وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے طالب علمانہ سوالات ہی ہونے چاہیے جب سوالات پیدا ہوں، طالب علمانہ جوابات ہی ہونے چاہیے جب آپ ان کا کوئی جواب دینے کے لیے لوگوں کے سامنے آئے، اور طالب علمانہ رویہ ہی ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ اگر آپ کے سوالات کو کوئی دوسرا ایڈریس کرتا ہے اور آپ کے جوابات کا کوئی دوسرا تجزیہ کرتا ہے تو آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر یہ ہے کہ جب کوئی خاص طور پر دین کے علم میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے مقام پر کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہے کہ جس میں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات غلط ہو سکتی ہے۔
وہ جو امام شافعی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا کہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں لیکن میں اس کو صحیح سمجھ کر بیان کر رہا ہوں، اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی بات پہ اعتماد نہیں ہے، میں صحیح سمجھتا ہوں، مجھے اطمینان ہے، اب تک جو دلائل میرے سامنے ان کی روح سے میں یہی خیال کرتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن انسان ہوں، ضعیف انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں غلطی کھا گیا ہوں اور کوئی دوسرا مجھے بتا دے کہ تمہاری اس بات میں تو فلاں جگہ پہ کمزوری ہے یا تم نے فلاں چیز کو ملحوظ نہیں رکھا۔ تو انسان کے اندر جو ایک تفوق کی جبلت ہے، برتری کی جبلت ہے، اس کو شکست دینے کے لیے ہر وقت اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ اصل میں اپنے آپ کو بھی یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ تم انسان بن کر رہو، ایاز قدر خود بشناس، تم خدا نہیں ہو، تمہارا علم حتمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بات کو صحیح کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، اور جب اپنی بات کو صحیح کہتا ہوں تو دوسرے کی بات کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہوں لیکن اس میں بھی صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ ممکن ہے تجزیے سے، تحلیل سے، دوسرے کے توجہ دلانے سے، کسی استدلال کی طرف متوجہ کرنے سے میری بات کی غلطی مجھ پر واضح ہو جائے یا دوسرے کیا بات صحت واضح ہو جائے۔ تو میرے نزدیک یہ ہے طالب علمانہ رویہ۔ اس کے بالکل برخلاف جو لوگ فتوے کی زبان بولتے ہیں، دوسروں کی تضلیل تکفیر کرتے ہیں یا ان کو پروپیگنڈے کا ہدف بناتے ہیں یا ان کے ہاں استہزاء اور استخفاف کے اسالیب ہوتے ہیں، تو یہ طالب علمانہ رویہ نہیں رہتا۔ پھر یہ مجھ سے صادر ہوں تو مجھے بھی اس پر استغفار کرنی چاہیے، کسی اور سے ہوں تو اس کو بھی کرنی چاہیے۔ پیغام سے بھی بتائیے گا کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ بطور انسان کے کسی معاملے میں تحقیق کریں، کوئی نیا عقدہ کھلے، کوئی نیا دریچہ واہ ہو، تو وہاں پر ایک غیر معمولی ابرام، ادعا، ایقان اور اعتماد ہے جو انسان کی فطرت میں رکھا گیا اور پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے خیرات کا اظہار کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ چیز کو ٹھیک سمجھ رہا ہے تو پورے اعتماد سے اظہار کرے گا۔ اگر وہ ہر جگہ پہ یہی کہے کہ ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو یا ہو سکتا ہے میں ٹھیک نہ کہہ رہا ہوں، تو ایک تشکک پسند فکر جنم لے لیتی ہے، کوئی قطعیت نہیں پیدا ہوتی۔ تو اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ مثلا میں نے ایک تحقیق کی اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا تحقیق کا، تو اب میں اس کو پوری قوت، پورے زور، پوری شان سے تو بیان کروں گا نا۔ کسی تحقیق کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہی اس پر قدرت رکھتے ہیں، ہم بندے یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم نے کر لی، اور اس کے بعد اپنی بات اعتمادی سے پیش کرنی چاہیے۔ یعنی آپ سائنس کا علم رکھتے ہیں، آپ جغرافیہ کا علم رکھتے ہیں، سماجیات کا علم رکھتے ہیں، معیشت کا علم رکھتے ہیں یا دین کا علم، یہ سب علوم ہیں۔ تو ان علوم کی تحصیل کرنے والے لوگ کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا، اب اس کے بعد کسی دوسری رائے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بے اعتمادی میں مبتلا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سفر کو یہاں ختم نہیں کرنا چاہتے اور دوسرے کے لیے یہ گنجائش مان رہے ہیں کہ وہ سامنے آئے اور آپ کو بتائے کہ دیکھیے فلاں چیز نظر انداز ہو گئی، فلاں اصول کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اگر آپ زبان پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے مسلمات میں یہاں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ آپ نے اگر عقلی استدلال قائم کیا یا استنباط کیا ہے تو اس کے یہ اصول ہوتے ہیں، اس میں فلاں چیز نظر انداز ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے اسکالر کے معاملے میں ایسا ہی ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی علم کا نام لیں تو اس میں یہ دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ دعویٰ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انسانی علم انسانیت کے حدود سے متجاوز ہو گیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ کو ہمبل ہی رہنا ہے، متواضع ہی رہنا ہے، عاجزی کے ساتھ ہی بات کرنی ہے۔ اعتماد اور عاجزی یہ دونوں ایک وقت میں باہم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ کے کسی رویے کے اندر وہ ادعا نہ پیدا ہونے پائے کہ جو آپ سے بات کرنے کو ناممکن بنا دیں، اور عاجزی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انسان سمجھ کر گفتگو کریں، اور اس کے ساتھ یہ اعتماد کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ممکن حد تک میں نے غور کر لیا ہے، جو اس معاملے میں میرے پاس مواد تھا اس کا میں نے تجزیہ کر لیا ہے، اس لیے میرے نزدیک بات تو یہی صحیح ہے۔ لیکن یہ کب تک صحیح ہے؟ جب تک کسی غلطی مجھ پر واضح نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، آپ سے آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ یہ تو آپ نے بتایا کہ طالبانہ رویے میں کیا چیز ہیں، کیا عناصر ہیں جو پیش نظر رہنے چاہیے۔
یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک طالب علم جب حصول علم کی راہ میں نکلتا ہے تو اب علم سے استفادے کے لیے بھی کچھ پروٹوکولز، پیرامیٹرز، کچھ پرنسپلز ہوں گے، وہاں پر یہ جو طالب علمانہ رویہ ہے یہ کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے؟ کسی فکر سے استفادہ کرنے کے لیے یا کسی پر تنقید کرنے کے لیے؟ اس کی میتھڈالوجی، اس کا پیراڈائم کیا ہو؟ میں اپنے ہی تجربات عرض کر سکتا ہوں۔ میرے نزدیک جب بھی میں نے کسی چیز پر تحقیق کی ہے یا کوئی رائے قائم کرنا چاہیے تو پہلے مرحلے میں نتائج کو موضوع نہیں بناتا، بلکہ قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ نتیجہ مجھے پھانسی لگانے ہی کا نکلے۔ پہلے مرحلے میں جو موجود چیز ہے اس کو میں تنقید کا ہدف بناتا ہوں۔ تنقید کا ہدف بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ پہلے موجود ہے آپ اس کو اس کی گہرائی میں جا کر اس طرح سمجھیں جس طرح کہ اس کے پیش کرنے والے وہ بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں اپنا تجربہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں اپنی تحقیقات وہ لے آتے ہیں، ان سے 2-3 سوالات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسرے کی بات جس پر وہ نقد کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مخاطب اصل میں بات کس اصول پر کر رہا ہے، وہ بات اصل میں ہے کیا۔ تو آپ کو سب سے پہلے جس مقدمے، وہ سائنسی ہو سکتا ہے، آپ آئنسٹائن کی رائے پہ نقد کر رہے ہیں، آپ نیوٹن کی رائے پہ نقد کر رہے ہیں، آپ کسی بڑے فلسفی پہ تنقید کر رہے ہیں، تنقید ہی کریں گے نا پہلے مرحلے میں، تو آپ کا جو فہم ہے اس بات کا وہ آخری درجے کا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ فہم اس طرح کا فہم ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ اس میں بسر کیا ہے، بلکہ اس کو بیان کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز اس طرح بیان کی جاتی ہے، اہل علم اس کو اس طرح کہتے ہیں، فلاں فن کے علماء اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، جس سے بھی آپ کی دلچسپی ہے۔ تو جب آپ اس جگہ پہنچ جائیں کہ اب آپ اس بات کو بیان کرنے کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں کر رہے، اور بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پورے استدلال کے ساتھ، یعنی اس کی بنائے استدلال کیا ہے، وہ بات کس مقام پر کہی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ جو پہلا عمل ہے جب آپ کرتے ہیں، اس عمل کے دوران میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی غلطی کہاں ہے، اگر غلطی ہوتی ہے، اور جب وہ غلطی متعین ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نئی رائے قائم کرنے کے لیے گویا پہلا قدم آپ اٹھاتے ہیں۔ یعنی اب آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات اگر صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح بات کیا ہے۔ اس میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے معاملات آئیں، ہمیشہ اس کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، سب سے بڑا جو اس معاملے میں مغالطہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بحثیت مجموعی ایک تصویر اپنے ذہن میں بناتا ہے اور پھر اس تصویر کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ کسی بھی علم میں آپ ایک ذرے کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ پانی کے اجزاء کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ لیبارٹری میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی غیر معمولی کام کیے ہیں وہ ہمیشہ اس کے جز کا الگ تجزیہ کرتے ہیں۔ جب اس کے تمام اجزاء کو آپ ٹھیک بٹھا لیتے ہیں تو اصل میں نتیجے کو سامنے رکھ کر نہیں کام کیا جاتا، نتیجہ ان اجزاء کی تالیف سے پیدا ہوتا ہے، آپ سے آپ پیدا، اس کو پیدا ہونے دینا چاہیے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ جب اجزاء کا تجزیہ کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں سیکھیں گے نا، یعنی آپ پڑھنے کا کام بھی کریں گے اور ان اجزاء کو پڑھنے کا کام کریں گے، یعنی اس جز کو دیکھیں گے۔ آپ نے ایک لفظ پہ بات کرنی ہے تو لفظ کیا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، آپ کو پھر اس کے ایک ایک پہلو کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ فرض کر لیجئے کہ کسی مادی تحقیق کا مسئلہ ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مادے کے اوپر کیا آج تک تحقیق ہوئی ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پر سوشل سائنسز میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہاں بھی انہی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ تو اس میں بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھیے اور اجزاء میں رکھیے، اپنے احباب کے سامنے رکھیے، اس علم کے ماہرین کے سامنے رکھیے، اس میں اگر کوئی غیر معمولی لوگوں تک رسائی ہو سکے تو ان کے سامنے رکھیے۔ جیسے ہی آپ تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو خود آپ کی بات کی غلطی آپ پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جز اصل میں جب پورا ہو جاتا ہے تو نتیجہ بالکل صحیح نکلتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ جب غلطی کی ہے
تو ہمیشہ یہ ہوا کہ کسی جزو کی تحقیق میں کوتاہی ہو گئی. اچھا، وہ ایک تصور ذہن میں چھایا ہوا تھا، اسی کو لے کے چلے گئے. سامنے ایک تصور تھا، اس کو رکھ لیا اور اس میں سرشار ہو گئے، اس لیے کہ وہ نتیجہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا. تو کوئی جزو نظر انداز ہو گیا، کسی جزو کو آپ نے اچھے طریقے سے انالائز کر کے دیکھا نہیں کہ وہ کیا ہے. تو اجزاء کا ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی سیریز کر رہے ہیں جس میں ان اعتراضات پر گفتگو کی جا رہی ہے جو میرے فکر پر یا ہمارے فکر پر ہوتے رہے ہیں. تو اس میں صرف اجزاء کی تحلیل کرتا ہوں، مجھے نتیجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی، اجزاء کی تحلیل، اجزاء میں سے کوئی لفظ ہو سکتا ہے، کوئی آیت ہو سکتی ہے، کوئی حدیث ہو سکتی ہے، کوئی روایت، کوئی تاریخی واقعہ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. جیسے آپ اس کی تحلیل کے آخری درجے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد نتیجہ خود بخود نکلے گا، اور جس نے آپ کے اس تجزیہ اور تحلیل پہ تنقید کرنی ہے اس کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہوگا. وہ بھی اس ساری بات کو اجزاء میں تقسیم کرے، کیونکہ کہیں کیا ہوگا، کوئی اصول کا مسئلہ زیر بحث ہوگا. آپ امام شافعی کی ایک رائے پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ رائے تو وضو کرنے کے بارے میں ہے، لیکن وہ وضو کرنے کے بارے میں نہیں رائے ہوتی محض. اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ماخذ کا مسئلہ زیر بحث ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی لفظ کی تحلیل کا مسئلہ زیر بحث ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی روایت کا تضاد موضوع بحث ہو. تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی بنیاد کس چیز پر ہے، اس کے مختلف اجزاء کون سے ہیں، جز کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، اور اس کا آپ تقابل کرتے چلے جاتے ہیں اور کھلے دل سے اس پر تنقید سنتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. یہ گھنٹوں مہینوں جب یہ عمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جا کے پھر آپ بتاتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلا ہے اس کا. لیکن فرض کر لیجئے کہ آپ نے ایک نقطہ نظر بیان کیا ہے اور کسی نے 2 سوالات کیے اور معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو آپ موضوع بنا رہے ہیں آپ تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ پھر بڑی افسوس کی بات ہو جاتی ہے. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں امام محی الدین فراہی علیہ رحمہ کا، مولانا امین حسن اصلاحی کا بھی، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب آپ دین کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں تو لفظ کی دم پکڑ کے آپ نے چلنا ہے، لفظ سے معنی پر صحیح استدلال، یہی پورے منہج کا نتیجہ فکر ہے. اس میں ایک اچھی تعبیر اختیار کی جا سکتی ہے، لفظ کا دامن پکڑ لینا دامن پکڑ کے اردو کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، لفظ کا دامن پکڑ کے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ حضرات جو خود آپ کے اساتذہ ہیں، انہوں نے تو پوری زندگی اسی مشق، مزابلت، اسی میں پتا پانی ایک کیا کہ لفظ کا دامن پکڑ کے چلیں، لیکن آپ نے ان سے بھی پھر اختلاف کیا. تو پھر مطلب کیا وہ لوگ لفظ کا دامن پکڑ کے نہیں چل رہے تھے، آپ نے ان کو اختلاف کر لیا؟ نہیں، انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے بہت سی باتوں میں اختلاف کریں گے. میں نے عرض کیا ہے کہ آدمی آدمی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے. اسی اجزاء کے اندر اتر کر مطالعہ کرنے میں کسی جگہ تساہل اور غفلت ہو جاتی ہے. اچھا، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ہو جاتی ہے؟ بڑے سے بڑے آدمی سے ہوتی ہے. اگر بڑے سے بڑے آدمی سے نہ ہوتی تو ایک دور کے بڑے آدمیوں کے بعد ہم علم کی بساط لپیٹتے اور فارغ ہو جاتے ہیں. بھائی ابو حنیفہ اور امام مالک امام شافعی سے مقدم ہے نا، لیکن امام شافعی ان پر تنقیدیں کر رہے ہیں. آپ پر رسالہ میں دیکھیے، کتاب العلوم میں دیکھیے، وہ مناظرے کے انداز میں اپنی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں. کئی جگہوں کے اوپر وہ بیان کریں گے کہ اگر تم یہ کہو تو میں جواب میں یہ کہوں گا، اگر یہ کہو تو جواب میں یہ کہوں گا. کیا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر؟ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے مختلف جہات کیا ہیں، تو اس میں کسی مقام پر کوئی غلطی لگ جاتی ہے. اور جو وہ امام فرائی نے جو بات کہی ہے قطعی الدلالہ پر بحث کرتے ہوئے اپنی تفاسیر کے مقدمے میں، تو لفظوں میں ساری کہانی سمیٹ دی ہے انہوں نے. یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کلام قطعی الدلالہ ہے تو اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 وجوہ ہوتے ہیں، یا قلت علم ہوگی یا قلت تدبر ہوگی. یعنی قلت علم کا مطلب کیا ہے کہ جو کمپیٹنس، جو نو ہو ضروری تھا اس چیز کے لیے. مثال کے طور پر آپ کو ایک چیز کے بارے میں تردد ہو گیا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ جو ہے اصلاً زبان سے پیدا ہوا ہے، تو پھر آپ سب چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ نے زبان سیکھنی ہے یا کم سے کم اس بات کی تنقید تحقیق کے لیے تو ہر چیز پتھر کو الٹنا ہے نا. تو اگر آپ قلت علم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ذہن کی بنی ہوئی تصویر میں اجزاء پورے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ایک غلط نتیجے تک پہنچیں گے. اور اسی طرح سے علم میں تو قلت نہیں تھی، جانتے تھے بڑی اچھی طرح، علوم سے واقف تھے، لیکن
تدبر کا حق ادا نہیں کیا۔ تدبر کا حق ادا کرنے کا وہی مطلب ہے کہ جز کو الگ کیا، ایک جز کی تحلیل کی، اس کا تجزیہ کیا، اس کو دوسروں کے سامنے رکھا، اس پر نقد سنا، بار بار اس نقد کو ریویو کیا۔ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد اطمینان ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، اجزاء جمع ہو گئے۔ اب ان اجزاء کو آپ نے میز پر رکھا ہونا ہے، تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ ایک ایک ٹکڑے کو پکڑ کے بعض اوقات بلاک سے آپ ایک پورا گھر بنا دیتے ہیں، تو اصل میں بلاک پہلے ٹھیک ہونے چاہیے۔ آپ غور کریں تو آدمی کرتا کیا ہے، کرتا یہ ہے کہ وہ ایک بلاک نے جس جگہ بیٹھنا ہوتا ہے صرف نظر کر لیتا بیٹھ ہی گیا ہے، وہ نہیں بیٹھا ہوتا۔ تو جب ان تمام اجزاء کو آپ بالکل درست کر لیتے ہیں، یعنی پڑھنے کی حد تک درست، سمجھنے کی حد تک درست، اندر اتر کے جاننے کی حد تک درست، اگر وہاں کوئی علم کی کمی تھی تو کسی دوست کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ بات کرنے میں وہ کمی آپ نے دور کی، یہ عمل اب اگر آخری درجے میں آپ نے کر لیا ہے اور ہر ممکن تنقید سن لی ہے تو اس کے بعد اجزاء پورے ہوں گے۔ اور اجزاء کی تالیف پھر کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہ تو بچوں کے سامنے آپ رکھ دیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-2.5 سال کے بچے بھی عمارت بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اجزاء ہی اگر کٹنے میں غلط ہو گئے تو پھر بڑا بھی عمارت نہیں بنا سکتا، اور اگر آپ گھپلا کر کے بنا دیں گے تو وہ پھر اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ ریت کا گروندہ ہوتا ہے، ایک سوال سے مسمار ہو کے رہ جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی سچے طالب علم کو نتیجے سے متاثر ہو کے یا نتیجے کو ذہن میں رکھ کے غور و فکر کے عمل کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ بظاہر اگر آپ انسانی نفسیات کو دیکھیں تو ہم تو ہمیشہ ہمیں کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہماری فطرت، ہمارا وجدان، ہمارا اندرون، ہمارا شعور، ہمارا باطن اس پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دین نہیں ہو سکتا، تو آؤ اس پہ تحقیق کرتے ہیں۔ تو کام تو ہمیشہ نتیجے سے ہی شروع ہو کے جا رہا ہوتا ہے تحقیق کی طرف۔ وہ تو صرف متوجہ کرنے کا باعث بننا چاہیے نا، کوئی نتیجہ، کوئی کھٹک، کوئی چیز آخر پیدا ہوگی تو آپ تحقیق کی طرف جائیں گے نا۔ لیکن تحقیق کی طرف جاتے ہی جیسے آپ کو اگر اکھاڑے میں اترنا ہو تو کپڑے اتار دیتے ہیں نا، تو اس لیے وہ سارے کپڑے اتار دیں پہلے، اچھا، بس لنگوٹ ہی باندھ لیں، تو پھر وہ سب کچھ کو آپ پیچھے چھوڑ دیں، جذبات کو، نتیجے کو، اس سے تعلق کو، اس کے ذہن اسیر ہوا ہوتا ہے اس کو نکال کے ایک طرف رکھ دیں۔ اور اب آپ بالکل جس طرح کے ایک کاریگر یہ کرتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک اچھا مکینک جو ہے ایک ایک پرزے کو کھول دے گا، تو اس کو سلیقے کے ساتھ کھولیں۔ جس چیز سے آپ کو کھٹک پیدا ہوئی ہے اس کو کھولیں گے آپ۔ ایک آدمی آپ کے سامنے کسی آیت کی تعویل رکھ رہا ہے، ایک آدمی آپ کے سامنے کسی حدیث کی تعویل رکھ رہا ہے، وہ کسی خاص علم یا فن کے مبادی کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، جو کچھ بھی رکھ رہا ہے وہ سب کچھ کو آپ کھول دیں۔ ہم دیکھا بچے جیسے کھلونے کو کھول دیتے ہیں، کھول دیں اس کو سارے کو۔ جب آپ اس کو کھول دیتے ہیں تو اجزاء میں بکھر جائے گا وہ۔ اب اجزاء میں بکھر کے آپ کے سامنے آ گیا تو کوئی مجموعی تصویر آپ کو متاثر نہیں کرے گی پھر۔ اچھا، اب آپ بھول جائیں اور اس ایک جز کو پکڑ لیں، دیکھیں وہ ٹھیک ہے، پھر دوسرے کو دیکھیں وہ درست ہے، تیسرے کو دیکھیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کے 20 اجزاء ہوں، کسی کے 2 ہوں، کسی کے 4 ہوں۔ اسی لیے جو صحافیانہ نوعیت کی تحریریں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں بڑی اچھی تحریریں لکھتے ہیں، اور وہ صحافیانہ نوعیت کی تحریریں ہوتی ہیں۔ صحافیانہ نوعیت کی تحریر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک مجموعی تاثر کو سامنے رکھ کے آپ عمومی استدلال کا تانا بانا بن دیتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں، اس سے نتیجہ بھی ٹھیک ہے تو آدمی داد بھی دے گا، کالم پڑھ کے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن علم کی دنیا میں تحلیل ہمیشہ اجزاء میں ہوتی ہے، وہ جب درست ہو جائیں گے نتیجہ بھی ٹھیک نکل آئے گا۔ گفتگو بھی اجزائی میں ہوتی ہے، جب آپ گفتگو کو بحیثیت مجموعی کریں گے بڑے سے بڑا عالم بھی اپنا نتیجہ فکر بیان کر کے فارغ ہو جائے گا، یعنی پھر سیکھنے کا عمل ہو نہیں سکتا اصل میں۔ ٹھیک ہے، آخری سوال اس موضوع سے متعلق جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ طالب علمانہ رویے میں جب ہم حصول علم کے لیے نکلتے ہیں تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایک اصول اخذ کر لیا ہے، اس پر ہم مطمئن ہو گئے ہیں، تو اب وہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے، ہر جگہ پہ اس کو ہمیں اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی تلفیت و اختلاف نہیں ہو سکتا؟ یہ تو علم کے مبادی میں سے سب سے پہلی چیز ہے، یعنی آپ کی فکری لحاظ سے آپ کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ یہ پیدا ہی اصل میں اس سے ہوتا ہے کہ آپ اجزاء کے مطالعے کی ایک طویل مشق کر چکے ہیں، ورنہ جس وقت آپ نتیجے کو سامنے رکھ کر تحقیق کر رہے ہو، بظاہر آدمی خیال کر رہا ہوں تو میں تحقیق کر رہا ہوں، نتیجے کو سامنے رکھ کے لغت کھول لیا، نتیجے کو سامنے رکھ کے فقہ کھول لی، نتیجے کو سامنے رکھ کے کوئی اور چیز دیکھ لی۔ جب وہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اصل میں کیا کرتا ہے، اپنے نتیجے کے
ایک مجموعی تاثر کے ساتھ چیزوں کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے. یعنی ایک روایت آپ کے سامنے آئی ہے، روایت میں مثال کے طور پر ایک بات بیان کی گئی ہے، آپ اس کے صحیح اسٹریس کو جب تک متعین نہیں کر لیتے آپ ٹھیک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ارشاد ہے، ہم نے بھی مختلف موقعوں پر بیان کیا پڑھا، جس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ انما التصفیق للنساء، کہ یہ ہاتھ مار کے امام کو متوجہ کرنا، نماز میں غلطی ہو گئی ہے نا تو یہ عورتوں کے لیے ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات دو پہلوؤں سے کہی جا سکتی ہے. ایک اس پہلو سے کہ انما التصفیق للنساء کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں نہیں کر سکتی سبحان اللہ، اور ایک یہ ہے کہ خواتین اگر سبحان اللہ نہ کریں اور اس طریقے سے اشارہ کر دیں کیونکہ ان کی طبیعت میں ایک جھجک ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا. ایک میں وہ چیز مردوں اور عورتوں کے طریقے کے فرق کی ہدایت بن رہی تھی، اور دوسرے میں وہی چیز جب دوسرے زاویے سے دیکھی تو اجازت بن رہی تھی. تو جب تک آپ اس چیز کو متعین نہ کر لیں، حضور کہہ رہے ہیں فلاں موقع پر یہ کام کرو، کس پہلو سے کہہ رہے ہیں، یہ تمام اجزاء کو جمع کرنے کا کام کر کے پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ بات اللہ کی کتاب سے متعلق ہے یا اس کا ماخذ کوئی جاری سنت ہے تو اس کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا بنتا ہے. تو اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو پھر اس طرح کے افکار وجود میں آتے ہیں جو ہم اپنی تاریخ میں قریب میں بھی دیکھ چکے ہیں، ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، کہ لوگوں نے جب مذہبی لحاظ سے اپنے سامنے ایک تصویر قائم کر لی تو اس کے بعد نہ لفظ کی حرمت باقی رہی، نہ تالیف جملہ کی حرمت باقی رہی، نہ اس کے بعد سنت اپنی جگہ قائم رہی، نہ قرآن رہا قائم. ٹھیک ہے. کچھ ضمنی متفرق سوالات بھی لے لیتے ہیں، 4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس، عام لوگوں کی طرف سے موصول ہوتے رہتے ہیں. یہاں آپ کے علم میں ہے مغربی ممالک میں آپ کی وراثت آپ کی بیگم کو چلی جاتی ہے جو آپ کی پیچھے زندہ بیوی ہے، تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ دینی لحاظ سے تو حصے طے ہیں، تو اب ایک مسلمان خاتون کی کیا یہ کوئی دینی ذمہ داری ہے کہ اگرچہ قانون نے اس کو مال دے دیا ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق تقسیم کرے اور اپنا حصہ جو ہے وہ رکھے، باقی وہ آگے دے دے؟ یہ جب میں مسلمان ہوتا ہوں تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے نہ کہ کسی ریاست یا حکومت نے، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. اسلام کا نام ہی یہی. یعنی آج کل ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، کوئی کہہ سکتا ہے میرا ذہن میری مرضی، تو اصل میں اسلام لاتے ہی یہ مرضی ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گئی. اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، جس کو حضرت ابراہیم نے بیان کیا نا ایک دل نواز جملے میں، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دیا. اسلام اس چیز کا نام ہے. تو جب آپ نے اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے تو اب اس کے بعد کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی وصیت، یعنی آپ کا مرنے والا شوہر ہی مثال کے طور پر یا آپ کا باپ ہی مثال کے طور پر کوئی وصیت ہی کر گیا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے فہم کے مطابق دین کے خلاف ہے تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس مال کے اوپر. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے فہم میں اختلاف ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے یہاں فیصلے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ چیز دینی لحاظ سے صحیح نہیں ہوئی تو کسی حکومت کا، کسی مفتی کا، کسی خاندان کے فرد کا فیصلہ آپ کے لیے اس مال کو جائز نہیں کر سکتا. ہر حال میں آپ کو، اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ کے قانون کے مطابق ہی اسے تقسیم کرنا ہوگا، کیونکہ اس پر آپ کا کوئی حق قائم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. آپ کے علم میں ہم سب یہ مغربی ممالک نے اسٹیٹ نے انہیریٹنس کے لاز بنا دی ہیں، تو اس صورت میں ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کے کیا حقوق ہیں پروردگار عالم کی اس شریعت کو سامنے رکھ کے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اس کو خود وصیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرے علم کی حد تک اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. جتنے پرسنل لا ہیں ان میں اگر کوئی قانون سازی کی جاتی ہے اب تک، اللہ نہ کرے کہ اس سے مختلف طریقے سے ہو، یورپ کے قوانین کو بھی آپ دیکھ لیں، یہاں بھی پرسنل لاز میں جتنی قانون سازی کی جاتی ہے عام طور پر وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی اقدام نہیں کریں گے تو پھر یہ قانون نافذ ہو جائے گا. تو اگر آپ اقدام دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا تو پھر آپ کو خود آگے بڑھ کے وصیت کرنی چاہیے، اپنی لکھوانی چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے پہلے ہی. یہ ہر مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے معاملے میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہونے جا رہی ہے، خواہ وہ خاندان کی طرف سے ہونے کا امکان ہے، خواہ ریاست کی طرف سے ہونے کا امکان ہے، تو وہ اس کا سدباب کرے. اگر کسی موقع پر خدا نخواستہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جہاں سدباب ہو ہی نہیں سکتا،
یعنی آپ کو پابند کر دیا گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ مضطر ہیں، پھر اضطرار ہیں۔ اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دین میں جتنے احکام ہیں ان میں حرام حلال کے معاملے میں اضطرار یا اکراہ یا مجبوری ہے جس میں آپ مواخذے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ تو ہر حال میں آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت ہی آپ نے وضاحت سے اس سوال کا جواب دیا۔ ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہوتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کچھ مزید سوالات لے کے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔